السلام علیکم بچوں. آج ہمارا سیکنڈ لیسن ہے. سیکنڈ لیسن کیا ہے؟ جس طرح آدم علیہ السلام کا ہم نے پریویس لیسن میں ذکر کیا تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیوں بھیجا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو پریچ کریں، اسلام کی دعوت دیں. اس لیے کہ اللہ کا مذہب ایک ہی ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. اللہ شرک سے بیزار ہے. شرک اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے نا بچوں. اب کیا ہے، آدم علیہ السلام نے پریچنگ شروع کی. ان کے ہاتھ پہ بہت سے لوگ ایمان لائے. اس کے بعد جو زمانہ آیا، وہ جو سیکنڈ پروفٹ ہے جن کا اب ہم سیکنڈ کلاس میں ذکر کریں گے، وہ نوح علیہ السلام. ان کے بعد جو زمانہ آیا وہ نوح علیہ السلام کا ہے. اور نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز 950 ایئرز پریچنگ کی، اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو پریچ کیا کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اسلام اللہ کا واحد دین ہے جو کہ اللہ کے ہاں قبول ہے، اور اس کو جو فالو کرے گا وہ سکسیس تک پہنچے گا ان ٹرمز آف دنیا اینڈ ہیئر آفٹر، یعنی آخرہ، ہے نا. تو اس کی جب پریچنگ کی تو ان کو کوئی 82 لوگ اونلی ان کے اوپر ایمان لائے، یعنی ان کی بات کو انہوں نے مانا. ورنہ قرآن پاک میں بھی ہے بچوں کہ وہ لوگ ایسے سخت ہو گئے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر لیتے تھے اور کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، نہ وہ سنیں گے نہ دیکھیں گے. تو آپ بتائیں کہ اگر میں بات کر رہا ہوں لیٹ سے محمد سے یا آپ سے، آپ میری بات ہی نہ سنیں یا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، مجھے دیکھیں ہی نہیں، تو کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ ایسے ماحول میں نوح علیہ السلام نے 950 ایئرز بچوں دعوت دی ہے. یعنی اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کتنے کنسسٹنٹ تھے یار، کتنے زیادہ کنسسٹنٹ تھے کہ انہوں نے 950 ایئرز دعوت دی اپنی قوم کو، اور پھر اللہ کی طرف انہوں نے بلایا. یعنی کہ اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے کہ جو بھی ہم اچھا کام کریں اس پہ ہم کنسسٹنٹ رہیں، اس پہ ہم مستقل مزاج رہیں، یعنی وہ ہم کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ یار کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی. نہیں، ہمیں 5 times a day نماز اگر ہم پہ فرض ہے نا بچوں، وہ صرف رمضان میں نہیں ہے، وہ ہمیں پڑھنی چاہیے، ہے نا. وہ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے 2 times ہے اس میں سے، یا 3 times ہے، فجر ظہر پڑھ لی، عصر مغرب عشاء چھوڑ دی، یا مغرب عشاء پڑھ لی اور فجر ظہر عصر چھوڑ دی. ایسا نہیں ہے، بلکہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 times پریئر ہمارے اوپر اللہ پاک نے اوبلیگیٹری کیا ہے نا. اور اس کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ اس کو ہم نے پڑھنی ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے، بھلے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہے نا. اور میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتاؤں، اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی تھی ہم پہ، لیکن وہ کم ہو کے 5 رہ گئی. کم ہو کے کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. تو ان 50 نمازوں کا ہی اجر ہمیں مل رہا ہے ان 5 نمازوں میں. اللہ پاک نے اجر کم نہیں کیا، اجر وہی ہے. اور اگر بچوں یہی نماز ہم مسجد میں پڑھیں گے، اپنے پاپا کے ساتھ جائیں گے، اپنے ینگر بردر کے ساتھ جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ 27 نمازوں کا اجر ہمیں ملے گا اگر ہم مسجد میں جا کے پڑھیں گے. اور بتاؤں، اور اگر یہ نماز اگر ہم عمرے پہ گئے ہوئے، حج پہ گئے ہوئے، بیت اللہ میں جا کے پڑھیں گے تو 1 لاکھ نمازوں کا اجر ہے، 1 lakh times. واو. اور اگر ہم مسجد نبوی شریف میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پڑھیں گے، مسجد نبوی میں، تو 50,000 یعنی 50,000 ٹائمز اس کا ہمیں اجر دیا جائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر کیا ہوا دوستو؟ نوح علیہ السلام نے کہ بھی جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے، اب اللہ پاک نے کہا کہ بھائی اب ان لوگوں کے لیے کشتی بناؤ. اور کشتی میں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور پرندے جتنے ہیں جانور اس وقت تھے، ان سب کا ایک جوڑا کشتی میں بٹھاؤ تاکہ ہم تمہیں نجات دیں. اس لیے کہ ہم باقی بستی پہ عذاب دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں جو ہم پہ ایمان نہیں لائے. 950 سال اب تم نے دعوت دے دی، 950 ایئرز، اور اب بھی وہ تم پہ ایمان نہیں لاتے، تو اب ان کا کیا انجام ہے؟ ان کو پنشمنٹ کیا جائے گا، اب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، تاکہ ہم وہ لوگ لے کے آئے جو کہ ہماری فالوشپ کریں، ہماری عبادت کریں، ہمارے دین پہ عمل کریں، اور ہم ان کو اصل یعنی کہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے آخرت کی، اس میں جنت الفردوس ہمیشہ کی خوشیوں بڑی جنت عطا فرمائیں. تو اس سے ہمیں کیا امپورٹنٹ سبق ملتا ہے کہ بھائی کوئی بھی اچھی چیز جب ہمارے پاس آئے تو اس کو سب سے پہلے ہم اس کو فالو کرنے والے ہوں. ایسا نہیں ہو کہ بھائی ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. نہیں، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نا بچوں کو کم نہیں کیا ہے. چھوٹی سی پتھر بھی ہٹانا ہے نا، راستے سے کانٹے بھی ہٹانے ہیں، تو اس کو بھی ہم ہٹا دیں. ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی دوسرا آئے گا تو وہ پتھر ہٹا دے گا، نہیں، دوسرا آئے گا تو وہ کانٹا ہٹا دے گا، نہیں، بلکہ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمیں دکھے نا اس کو ہم فالو کرنا ہے. اس کو جب فالو کریں گے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو، تو اللہ پاک بڑی نیکیاں، بڑی جو نیکیاں ہیں وہ کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے.
ہوپ یو انڈرسٹینڈ دی لیسن. کوئی بھی کوشچن ہو آپ لوگوں کا ضرور مجھے کمنٹ میں ذکر کیجئے, میں اس کو آنسر کروں گا. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی سرکل میں اس لیسن کو ضرور شیئر کیجئے. تھینک یو.